یہی روحانیت ہے. ابے اور کیا ہے؟ کربلا میں کیا ہو رہا تھا؟ شیرنی بٹ رہی تھی کربلا میں. کیا بٹ رہا تھا کربلا میں؟ دین زبانی بک بک کا نام نہیں ہے. دین کیا کہتا ہے؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اس کی خاطر مرنے کی تمنا کرو، جان حاضر ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے سرکار کی ذات پر ایمان لانے کی. یوم ازل میں کچھ لوگوں نے جنت کی لذت کو چنا، کچھ نے دنیا کی نقلی لذتوں کو چنا، کچھ نے اللہ کو چنا. دیکھو بھائی، میرا جو ہے سوچنا یہ ہے کہ اگر اللہ یہ کہے کہ یہ دنیا کی لذتیں ہیں فری ہیں، یہ جنت کی لذتیں ہیں ان کی قیمت ہے، اب آپ مجھے بتاؤ کون کیا لے گا؟ ہماری قوم تو مفتے کی ہے نہیں، کیونکہ جنت کی لذتوں کے آگے لکھا ہوا تھا اس کے لیے بندگی اختیار کرنی پڑے گی، اس کے لیے نفس پاک کرنا پڑے گا، اتنی چلے اتنی ریاضتیں کرنی پڑیں گی، پھر جا کے جنت کی لذتیں ملیں گی. اور دنیا کی لذتوں کو کہا یہ فری ہے، وہیں سے تو عادت ہے ہم کو فری کی. جو چیز فری مل رہی ہے وہ تو ہم چھوڑتے ہی نہیں. اب پوری بات پتہ چلے گی تو پھر آپ کو بھی پریشانی ہوگی. اب مجھے بتاؤ اللہ کو کون چنے گا؟ جب اللہ نے اپنی خواہش اپنی طلب کے لیے لکھا ہو کہ نہ دنیا میں کچھ تمہیں ملے گا، نہ جنت میں کچھ تمہیں ملے گا، نہ تمہیں زندگی سے پیار ہوگا، اتنی بلائیں اتنی مصیبت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی آپ تو ڈسکریج کر رہے ہیں لوگوں کو. چلو بعد میں آ کے لوگوں کی مصیبت ڈالنا، اس وقت تو نہیں دکھاؤ لوگوں کو، کوئی بھی نہیں آئے گا. جیسے ہم لوگوں کو پھنسا رہے ہیں. ہم تھوڑی بولتے ہیں ذکر قلب چلنے کے بعد جو ہے تمہارے فائنینشیل کرائسس آئیں گی. کبھی بولا تم کو؟ نہیں. بولیں گے تو تم بھاگ جاؤ گے نا. اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ پہلے یہ پھنس جائے، اللہ اس کے دل میں آ جائے، اس کے بعد کیا ہے اب سڑتا رہے اکیلے. پہلے فیکٹریوں کا مالک تھا، اب بیچارہ مظہر بھائی کو دیکھو کچھ نہیں بچا، 4 اسٹور کے مالک تھے. یہ روحانیت بڑی خطرناک چیز ہے. اب یہ دور کیوں جا رہی ہے؟ اخلاق صاحب کو دیکھو، بیگم بیچاری ٹورنٹو میں رہ رہی ہے، یہاں رہ رہے ہیں. یہ روحانیت لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتی. اب یہ جے ڈی کو دیکھو بیچارہ، یہ تو اللہ کو ترس آ گیا، ان کی فیملی کو بلا لیا. کتنے سال سے یہاں پر یہ بیچارہ سڑ رہا تھا. تو اگر اللہ چاہیے، نہیں یہ مذاق نہیں ہو رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں مذاق ہے، یہ مذاق نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ کو اللہ چاہیے نا تو اللہ ول میک شور بفور ہی گیوز یو ہز لو everybody else is cut off from you. He will make sure of this. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اس کے ذکر میں ڈوب جا، سارے رشتے ناطے توڑ کر صرف اسی کا ہو جا. یہی روحانی بات ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. جب وہ فقیر کہتا ہے سب کو چھوڑ کے میرا ہو جا، وہ ہو نہیں سکتے. کیسے ہوں گے؟ کیونکہ ان کو تو دنیا میں جینا ہے، ان کو تو دنیا داری نبھانی ہے، ان کو تو رشتے نبھانے ہیں. فقیر بار بار تھوڑی بولتا ہے، ایک بار بول کے دیکھتا ہے کہ ارے اس میں تپڑ نہیں ہے، پھر وہ اسی کے من کی بات کرتا ہے. ہاں جاؤ تم یہ کر لو، ہاں جاؤ تم یہ کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں چھوڑتا ہے. جیسس نے کیا کہا کہ اگر تجھے اپنی ماں باپ سے محبت ہے تو پھر میرے پاس نہیں آنا، مجھ سے محبت کرنے کے لیے ان سے نفرت کر. جیسس نے لکھا ہے. حضور نے بھی تو کہا ہے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کہا ہے. Jesus said it very boldly. فرق صرف اتنا ہے. If anyone comes to me and doesn't hate father and mother and wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. واہ واہ. ہم اگر کسی کو مذاق میں بھی یہ کہہ دیں تو بولے گا ارے دیکھو یہ ہے روحانیت، لیکن حقیقت تو یہی ہے. If anyone comes to me and doesn't hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. اب ہمارے تو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی پریشانی آتی ہے، رو رو کے دربے بہا دیتے ہیں، رو رو کے
اجی یہ ہو گیا, اجی وہ ہو گیا. ارے بھائی, اگر ان کا پیار چاہیے تو پھر تو اپنی زندگی سے بھی زیادہ ان سے پیار کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی پریشانیاں, چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے اوپر اگر آپ اچھلیں گے مینڈک کی طرح تو اللہ کہاں ملے گا؟ اب یوم ازل میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈسپلے لگایا تھا اس کے اندر جو فری چیزیں تھیں وہ دنیا کی لذات تھیں. جنت کی لذات کے اوپر قیمت لگی ہوئی تھی اور اللہ کی لذات کے اوپر جو ہے وہ تلواریں لٹک رہی تھی. تو بھائی اللہ کی طرف کون جائے گا یار؟ تو بھائی دو چار تھے جن کے دماغ خراب تھے, جن کو یہ لگتا تھا کہ یار یہ اللہ نے ایسے شوشا کے لیے تلواریں لگائی, کوئی مصیبت نہیں آئی, چلے گئے. بعد میں پھر جب کھال اتاری تو پتا چلا گاڈ واز رائٹ. جب کھال اتری, گردن اتری, تب سمجھ میں آیا نا. وہ ہچکچاتا نہیں ہے آزمائش لینے میں. مولا علی بھی شہید ہوئے, امام حسین شہید ہوئے, اتنے اہل بیت کے ائمہ اکرام گزرے ہیں, کسی کے اندر ایسا کوئی نہیں ہے جو طبعی موت مرا ہو, سب شہید ہوئے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گردن چاہیے, سر چاہیے آپ کا. یار ملے لجپال ملے تد یاری لامن چس ہے, سر دتیاں جے یار ملے تے سر دیون کی کس ہے. سر دینے سے اگر یار ملتا ہے تو سر دینے میں کیا قباحت ہے؟ سر تو دینا پڑتا ہے. جنہوں نے رب سے پیار کیا وہ کہیں کے نہیں رہے. دیکھو نا اہل بیت کا کیا حال کیا. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جتنا عرصہ میں زندہ رہا کبھی ہنسا نہیں. اور ہنستے بھی کیسے؟ ان کے سامنے ان کا پورا خاندان کربلا کی ریت پر کاٹ دیا گیا, کیسے ہنسی آتی ان کو؟ تو ہم ہنس رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو کوئی قربانی نہیں دی نا. ہم کو تو کوئی قربانی ہم نے نہیں دی. چند دن اگر ہم نے مفلسی میں گزار لیے وہی ہم اللہ پر احسان چڑھا کے رکھتے ہیں. ارے دیکھو جی, یہ ایمان کی خاطر جو ہے نا بڑی تنگدستی میں دن گزرے ہیں. ایک زمانہ وہ بھی تھا, ہماری چپلیں گھسی ہوئی تھیں, ہم نے چپلیں نہیں لی, ہم نے جو ہے وہ نمک ڈال کے روٹی کھا لی. یہی ہمارے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں. جان کون دے گا کسی کو؟ یہی روحانیت ہے. ابے اور کیا ہے؟ کربلا میں کیا ہو رہا تھا؟ شیرنی بٹ رہی تھی کربلا میں. کیا بٹ رہا تھا کربلا میں؟ دین زبانی بک بک کا نام نہیں ہے. دین کیا کہتا ہے؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اس کی خاطر مرنے کی تمنا کرو, جان حاضر ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے سرکار کی ذات پر ایمان لانے کی. سر ہتھیلی پہ رکھ لیا ہم نے کیونکہ گوہر سے دوستی کی ہے. یہ مومن بننا چھچوروں کا کام نہیں ہے, گنتی کرنے والوں کا کام نہیں ہے. اب اتنا لٹ گیا, اب اتنا لٹ گیا, یہ بھی گیا, وہ بھی گیا, یہ بھی گئی, وہ بھی گئی. یہ تخمینہ سب انسانوں کے لیے ہے. جس نے رب کو پانا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, موت کی تمنا کرو. دیکھو کیا کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دو, کیا کہہ دو؟ ان کانت لکم الدار الآخرہ, کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں درجہ رکھا ہے. عند اللہ, اللہ کے نزدیک, خالصۃ من دون الناس, اللہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ تم صرف اکیلے اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ. انسانی محبت کی آمیزش ملاوٹ اس میں نہ ہو کہ جی اللہ کو میں مانوں گا, میرا بچہ بھی آ جائے, میرا شوہر بھی راضی ہو جائے, میری بیوی بھی راضی ہو جائے, میری ماں کو بھی دیکھ لو. وہ کہتا ہے کہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس, کہ اللہ کے لیے خالص ہونا ہے تو انسانوں کو چھوڑ دو. اور فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, موت ہتھیلی پر رکھ کر چلو. گوہر کے نام پہ جینا ہے, گوہر کے نام پہ مرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ سرکار کا نام لینے پر پتہ چلا کہ یہاں پر سزا ہو جائے گی, مار دیے جائیں گے تو کہے نہیں جی میں تو گوھر شاہی کو جانتا ہی نہیں. یہ نہیں ہے. مت مانو, دعویٰ مت کرو گوھر شاہی کو ماننے کا. اگر دعویٰ کیا ہے تو ہتھیلی پر جان رکھ کے چلو. سر ہتھیلی پہ رکھ لیا ہم نے کیونکہ گوھر سے دوستی کی. جان دینا تو یوں سمجھو کہ جیسے آپ چائے اور بسکٹ پلا رہے ہیں اللہ کو. نتھنگ مور دین دیٹ. بھائی اللہ کی نظر میں جان کی کیا قیمت ہوگی؟ اسی نے تو بنایا ہے سب کو. ہم لوگ نہیں بنا سکتے نا زندگی, اس لیے ہم اپنی جان اگر اور تو کمال کر دیا میں نے, کیونکہ ہمارے کو تو ایک ہی مرتبہ زندگی ملتی ہے نا بھائی. وہی اگر ہم اللہ کو دے دیں تو ہم کیا اچار ڈالیں گے اپنا؟
اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا احسان کیا ہے ہم نے، جان دے دی. وہ اللہ تو بنانے والا ہے زندگی کو. وہ کہتا ہے جی فلاں نے جان دیا، اچھا کہنا چلو رکھ دو. اس نے بھی جان دے دیا، اچھا چلو بھائی اچھا کیا. اور وہ اس تکبر کے ساتھ جان قبول کرتا ہے، بھائی نام بھی دیتا تب بھی تو مارتا تمہیں. میرے نام پر اگر اپنی جان نہ بھی دیتے مرنا تو تھا تجھے. اگر کوئی آگے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے جان دی، اللہ کہے گا اچھا ورنہ تو ساری زندگی زندہ ہی رہتا. بیٹا مرنا تو تھا تجھے، ہم نے موقع دیا. یہ 2-4 سال پہلے مر جائے ہم تجھے درجات بلند کر دیں گے، ورنہ تجھے مرنا تو تھا، ساری زندگی یہیں جیتا رہتا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میں نے شروع میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں. وہ سرکار فوراً بولے او نہیں او نہیں یار ہمیں تیری جان نہیں چاہیے. تو وہ اپنے آپ کو پاک کر تاکہ ہمارے کام آ سکے. کیونکہ جان دینا بڑا آسان ہے، نفس کو پاک کرنا بڑا مشکل ہے. کتنا مشکل ہے؟ اس نفس کو پاک کرنے کے دوران 360 دفعہ ایسا حال وارد ہوتا ہے انسان پر کہ وہ کہتا کہ کاش اس سے تو بہتر تھا میں مر جاتا. نفس کو پاک کرنے کے دوران 360 مواقع ایسے آتے ہیں کہ ہر موقع پر بندہ لاچار مجبور ہو کر کے یہ کہتا کاش اس سے تو بہتر تھا میں مر ہی جاتا. اور وہ آپ کو پاک کرنا ہے تو 360 جانے تو آپ اس میں گزاریں گے. یہاں تو ایک ہی جان دے کے فارغ ہو گئے آپ. ایک جان دے کے آپ کو کیا ملے گا؟ نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری. 2 سیکنڈ کے اندر جان دی، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ حوروں کی گود میں بٹھائے گا. اللہ کی خاطر جان دی، اس سے تو گناہ معاف ہو جائیں گے آپ کے، بس اور کیا ہوگا. چلو ٹھیک ہے یار ہمارے نام پہ جان دی ہے، محنت نہیں کرنی آتی نا اس کو، چلو ڈال دو اس کو، غلاموں کے کھاتے میں ڈال کے جنت میں بھیج دینا. ادھر ادھر پانی وانی پلاتا رہے گا حوروں کے ساتھ مل کے، ان کے کپڑے وپڑے دھلوا دینا اس سے. یہ مردوں کا کام ہے، نفس کو پاک کرنا، اپنے اندر اپنی ہر آسائش کو شکست دینا، اپنی نفی کرنا، to negate yourself، خود اپنی ہیملیشن کرنا. کوئی آپ کو گالی دے دے، برا بلا کہہ دے، کتنا غصہ آتا ہے آپ کو، ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے. اب بتاؤ وہ کام جس کے اوپر آپ جان لے لیں کسی کی، وہی کام اپنے خلاف آپ نے کرنا ہے. تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا یہ جہاد الاکبر ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر. آج مسلمانوں میں کہاں ہے یہ؟ کون نفس پاک کرنے کی بات کرتا ہے؟ نمازیں پڑھ لو، داڑھی رکھ لو، اس کے بعد سارے گناہ کرو، جھوٹ بولو، بس گیٹ اپ بنا لو. مذہبی بننے کی ضرورت نہیں ہے. لک لائک ریلیجیس پرسن، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ریلیجیس. جیسے مذہبی لوگوں کا گیٹ اپ ہوتا ہے یہ بنا لو، بس کافی ہے. اس کے بعد شیطانوں جیسے کام کرو. یہی تو کر رہے ہیں لوگ. داڑھی منڈے کو دیکھیں گے بولیں گے یہ دنیا دار ہے. تو کیا خبر ہے یہ داڑھی منڈے کے دل کے اندر اللہ بیٹھا ہو. مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاوی. پتہ تھوڑی چلتا ہے. ایک بندہ جس نے کلین شیو رکھی ہوئی ہے، ڈسکو گاتا ہے واتا ہے، مل گیا سرکار گوھر شاہی سے، ایک نظر میں قلب جاری ہو گیا اس کا. کیا اس کا مقام ہو گیا؟ زاہد و پار صاحب جو ہے دیکھتے رہ گئے. ایک گناہ گار سرکار کی نظروں سے اس کو ملا، وہ اللہ والا ہو گیا. تو اللہ کا ملنا انسان کی کوشش سے نہیں ہے، یہ تو عطا ہے، گوہر کی عطا ہے، رسول اللہ کی عطا ہے، مولا علی کی عطا ہے، غوث اعظم کی عطا ہے، خواجہ غریب النواز کی عطا ہے. اور سرکار گوھر شاہی کی عطا کی اپنی ہی نرالی شان ہے. یہ ایسی عطا ہے، اس سے پہلے کوئی عطا ایسی آئی ہی نہیں. کیونکہ ان لوگوں نے بھی جب تم کو اللہ دیا تو رگڑا لگایا، تمہارا تشریف اور گردن ایک کر دی تھی. اس میں روحانیت میں وہی ہوتا آیا جو فوج میں ہوتا ہے. فوج میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جب ٹریننگ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں نا فوجی، وہ جو فوجی ٹرینر ہوتے ہیں خوب ان کی بجاتے ہیں، ہر بات پہ گالیاں، ماں بہن کی گالیاں، بدتمیزی. اس نے ادھر دیکھ لیا، چلو جاؤ 5 میل دوڑ کے آؤ. خوب گالیاں کھاتے ہیں یہ، گالیاں کھا کے بغیرت ہو جاتے ہیں یہ. پھر جب ان کی باری آتی ہے یہ وہ بنتے ہیں، کسی مقام مرتبے پہ آتے ہیں،
یہ بھی بھائی اس کو ماں بہن کی گالی، اس کو ماں بہن کی گالی. تو فوج کی ٹریننگ ایسی ہے کہ اگر وہاں ولی اللہ جائے تو شیطان بن کے لوٹے. اچھا یہی روحانیت میں ہوتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے چھوٹی چھوٹی غلطی کے اوپر مجھے میرے ٹرینر نے 20 میل بھگایا. اسی طرح یہ ولی سوچتے ہیں کہ ہم کو تو 36 سال میں ملا، اس بھوتنی کو 36 دن میں کیوں دیں؟ ہم نے تو رگڑا لگایا، 15 سال ایک پاؤں پہ کھڑے رہ کے رات بھر قرآن پڑھا، اس کو کیسے اس میں ذات عطا کر دیں؟ وہ بھی رگڑا لگاتے ہیں 12 سال کا. 12 سال کے بعد کہتے ہیں صحیح نہیں ہوا، دوبارہ کرو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. 36 سال لوگوں نے چلے مجاہدے کیے. تھے پہلے لوگ جو اللہ کی طالب تھے. جو اللہ کا طالب ہوتا ہے اس کو جتنا مرضی تنگ کرو وہ باز نہیں آتا. لیکن یہاں اللہ کے طالب کہاں ہیں؟ یہاں تو ہم لوگوں کو یعنی ترغیب دے رہے ہیں کہ دنیا چھوڑو، جنت چھوڑو، اللہ سے اللہ کو مانگو. مان جاتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے پھر بھاگ جاتے ہیں وہ، کیونکہ طلبگار نہیں ہے نا. طالب ہے تو جو مرضیہ ہوتا، پھر کچھ نہیں بگڑتا، پڑے رہتے.